جی کامران صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، انہوں نے تو فوراً جیسے محسن نقوی صاحب کا بیان آیا تھا کہ نظام جو ہے وہ بالکل فیل ہو گیا ہے اور اب تو جو ہے شہباز شریف صاحب 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو صرف فائر فائٹنگ کریں گے، اس پہ ہم نے دیکھا کہ ان کا رسپانس آیا دونوں پارٹیز کی جانب سے اپنے اپنے طور پہ، لیکن ایونچولی رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف نے منع ہی کر دیا ہے کہ اس ایشو کو چھوڑ ہی دیں، دبائی دیں، اس پر جو ہے وہ بات نہ کریں. لیکن آپ لوگوں نے تو مولانا صاحب کو میں سن رہی تھی، انہوں نے تو کہہ دیا کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں، استعفے کی ڈیمانڈ کر دی ہے انہوں نے. دو لوگوں میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا استعفیٰ بنتا ہے یا محسن نقوی صاحب کا، کیونکہ وہ تو اس ناکام سسٹم میں ان کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. ایک تو ان کا استعفیٰ بنتا ہے، اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر جو نا وہ کیبنٹ کا بھی استعفیٰ بنتا ہے یا پرائم منسٹر کا بھی استعفیٰ بنتا ہے. تو اس ناکام سسٹم کو مزید کنٹینیو نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس ناکامی کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ اسمبلی توڑ دی جائے اور نئے الیکشن کے لیے جو راستہ کھولا جائے نئے الیکشن کمیشن کی موجودگی میں. ویسے بھی یہ الیکشن ڈسپیوٹڈ ہیں، اور جو الیکشن ڈسپیوٹڈ ہوں اس سے جو ہے کوئی بڑے اس اسمبلی سے کوئی بڑے فیصلے کرانے ویسے بھی زیادتی ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ فارغ ہو، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ سارے لوگ گھر جائیں، اور اس کے بعد جو نیا سسٹم آئے وہ اپنا ٹیک اوور کرے اور اس کے بعد فیصلے کرے جو بھی قانون کے مطابق دستور کے مطابق ہوں. تو یہ بتائے گا، آپ ظاہر ایکسپیرینس جو ہے وہ سیاستدان ہے، امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کون بیان دیتا ہے، کس موقع پر بیان دیتا ہے. وہ تو چلو ایک اس پر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ خود ہی حکومت کا حصہ ہو کر اور وہ اس قسم کی باتیں اور تنقید کر رہے ہیں حکومت پر، اور اس ٹائم پر جو ہے وہ آ کے انہوں نے یہ بات کی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں، جو انہوں نے بیان دیا ہے، اس میں آپ کو کوئی میرٹ نظر آتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی صوبے بنانے سے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے سے جو ملک کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، نظام بہتر ہو جائے گا، گورننس امپروو ہو جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے؟ یہ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے. ہم ہمیشہ جو ہے یہ گزشتہ 78-79 سالوں میں 80 سالوں میں یہی کام کر رہے ہیں. ہمارا ہر 2-4 سال کے بعد جو ہے وہ قوم کو کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2-4 سال اپنے مزید گزار لیتے ہیں. اب اس سسٹم نے جو ہے وہ 4 سال تو ایڈمیٹڈلی گزار لیا ہوا ہے. محسن نقوی صاحب نے خود بھی جو نا وہ کیئر ٹیکر کا بھی وہ لگا لیں، اس سے پہلے جو نا پی ٹی ایم والا بھی لگا لیں، پھر اب کے لگا لیں. تو یہ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد پہلے اس کا بینیفٹ لے لیں، پھر اس کے بعد کہیں کہ جی اب سسٹم ناکام ہے، چلے اس کو ختم کرتے ہیں اور پھر نیا سسٹم لاتے ہیں، پھر اس نئے سسٹم کا بھی بینیفٹ لیں. تو بس یہ ٹھیک ہے، پھر 4-7 سال 5 سال اس طرح سے گزر جائیں، 4-5-7 سال اس طرح سے گزر جائیں. یہ زندگی کے 10 سال مل گئے آپ کو سال میں، تو اسی طرح سے پھر اس کے بعد کہیں کہ نہیں جی یہ تجربہ بھی کامیاب نہیں ہوا، پھر کوئی اور گولی لے آئیں گے، پھر اور گولی دیں گے قوم کو، کوئی نہیں ہوا. تو یا تو سسٹم بدلتے ہیں یا جو ہے لوگ بدلتے ہیں. تو آپ کے خیال میں سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو سسٹم کو چلانے والے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی آنیسٹی نہیں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو کوئی ہے نا، یہ تو ہم سب اگری کرتے ہیں. مسئلہ جو ہے وہ ایک تو ہم آنیسٹ نہیں ہیں، اور ایسے الزامات اس سسٹم میں بھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدنام زمانہ سسٹم ہے یا خراب سسٹم ہے یا اچھا سسٹم نہیں ہے، ان کے اپنے اوپر بھی جو ہے نا وہ الزامات ہیں. اور ایسے الزامات ہیں جس میں کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے مگر نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، بہت زیادہ، گریوٹی بھی اس کی زیادہ ہے. تو جب لوگوں پہ اس طرح کے الزامات بھی ہوں اور پھر وہ نیا سسٹم کی راہ بھی دکھائیں، اور نئے سسٹم کی راہ دکھا کے پھر اس کے بعد تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہی ایجنڈا جو ہے وہ فردر جو ہے مزید آگے 2-4-5-7 سال چلانے کی بات کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا سر. اچھا، یہ جو تنقید محسن نقوی صاحب نے کی ہے سر، اس سے زیادہ تو آپ بھی یا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، آپ کی پارٹی جو ہے وہ بھی کرتی رہی ہے، ابھی بھی کرتی ہے. ریسنٹلی ہم نے یہ ان کی باتیں بھی سنی ہیں، قومی اسمبلی میں تقریریں بھی سنتے ہیں سر. تو آپ کو اور یہ محسن نقوی صاحب تو آلموسٹ اس پہ سیم پیج پہ ہیں سر، کہ وہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، ریزننگ بھی بتا رہے ہیں کہ حکمرانوں سے کوئی چیز نہیں ہو رہی، 18 گھنٹے کام کریں چاہے 20 گھنٹے کریں، لیپ ٹاپ بانٹیں یا وٹ ایور کریں. آپ بھی تو سر اگین آگے یہی گفتگو کرتے ہوتے ہیں، تو پھر آپ ان کے استعفے کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں سر؟ وہ تو میں کیبنٹ میں ہوتا تو سب سے پہلے اپنا استعفیٰ لکھتا اور پھر کہتا کہ ہم فیل ہو گئے ہیں، کم از کم میں اپنا استعفیٰ دیتا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ میرے منہ سے یہ بات اچھی لگتی کہ جی ہاں ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا 18 گھنٹے کام کریں یا 24 گھنٹے کام کریں تو معاملات نہیں سدھر سکتے. اس طرح سے آپ اس سسٹم کے اندر اس ٹینور کا پورا جوس نکالنے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں. آپ اس سے پہلے جو ہے نا وہ ایک غیر دستوری سیٹ اپ میں آپ بیٹھے رہے ہیں
دستور آپ کو اگر پرمٹ کرتا تھا تو ایک سرٹن پیریڈ کے لیے کرتا تھا. اس وقت آپ کو یہ یاد نہیں آیا. پنجاب جیسے صوبے میں پاکستان پہ حکمرانی کرنے سے بہتر تو پنجاب پہ حکمرانی کرنی ہے نا جی. سارا جوس تو وہاں پہ ہے, تو وہاں پہ آپ حکمرانی کرتے ہیں اور دستور سے ماورا کرتے ہیں. اس وقت آپ کو نہیں پتہ چلا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ دستور کے مطابق نہیں ہے, جس میں دستور سے آگے نکل گیا ہوں. تو اب جو ہے اگر چلو پتہ چل گیا, پھر بھی آدمی کہتا ہے میں اسٹیپ ڈاؤن ہو رہا ہوں, باقی لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, ہم فیل ہو گئے ہیں, میں نے سب سیکھ لیا ہے اب اتنے عرصے کے بعد. اب میں کم از کم اپنی اصلاح کے لیے میں جا کے نیچے جا کے میں سینیٹری, چونکہ مجھے سینیٹ بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے اسی سسٹم نے عطا کیا تھا, عطا کردہ ہے مجھے, میں اسے بھی چھوڑتا ہوں اور اسی طرح سے منسٹری بھی چھوڑتا ہوں اور سب کو چھوڑ کے واپس آتے پھر ہماری طرح جدوجہد کرتے ہیں. سر وہ بعض یہ کہتے ہیں بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ کہ آپ اس کو جمہوریت کی خوبی بھی تو سمجھ سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کا بڑا پن دیکھیں, ظرف دیکھیں, ٹالرنس دیکھیں کہ ان کا جونیئر منسٹر جن میں جمعہ وہ کہتے ہیں 8 دن بھی نہیں ہوا اور اس پوری فیملی کو 40 سال سے زیادہ اقتدار میں ہو گیا, 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, 2 دفعہ کے وزیر اعظم اور درجنوں دفعہ وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں, اور ان کو ایک وزیر نے کھڑے ہو کے یہ کھری سنا دی ہیں, اور اس کے باوجود بھی نہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا نہ وزیر نے دیا. وہ کہتے ہیں اس کو جمہوریت کا حسن کیوں نہیں سمجھتے سر آپ؟ سر صاحب جو انہوں نے گھر میں بیٹھ کے میٹنگ کی ہے, جس کو انہوں نے کہا ہائی پاور کمیٹی کی میٹنگ ہے جس میں صرف گھر کے افراد تھے اور رشتہ دار ہی تھے, تو اس میں تو اندر تو یہ باتیں نہیں ہوئی تھی. اس کو جو ہے نا انہوں نے اندر تو یہ بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کی تھیں کہ جی یہ جمہوریت کا حسن ہے. اندر جو کچھ کہا تھا وہی باہر کہتے تو پھر مزہ آتا نا. وہ اندر کیا کہا تھا سر, کوئی آپ تک خبر پہنچی ہے, کوئی وہاں پہ کیا گفتگو ہے سر؟ انہوں نے خاصے لتے لیے تھے, اس کے بعد باہر آ کے کہنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں نا. باہر آ کے کہیں آدمی جو کچھ اندر گھر میں کرتا ہے اس کے بعد جو ہے نا پھر کیوں نہیں باہر کرتا, وہی کہو جو اندر کرتے ہو. کوئی آپ کے پاس خبر ہے سر جی, کوئی آپ کو شیئر نہیں کر رہے, کوئی پتہ ہے آپ کو کہ وہاں پہ؟ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے اندر کیا بات ہوئی تھی. اچھا سر, آپ نے بھی ایک بڑی زمانی بات کی کہ پھر ان اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں, نئے الیکشن کریں اور ان کے ذریعے کوئی بہت بڑی تبدیلیاں یا کانسٹیٹیوشنل کوئی امینڈمنٹس وغیرہ نہ کروائیں کہ اس کی کوئی ایسا کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے سر کہ آپ کی پارٹی نے اگین اسی ہی پارلیمنٹ سے جس پہ الزامات لگتے ہیں 47 والی, آپ نے تو ایک بہت بڑی یہ جو ترمیم ہے تھی 26 آئی تھنک, آپ نے تو ووٹ ڈالا ہوا ہے سر جس نے پورے آئین کا, کانسٹیٹیوشن کا, عدالتوں کا نقشے بدل دیا تھا سر. تو ابھی اگر وہ مزید لے آتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہے سر؟ نہیں, اس میں کلاسر صاحب دیکھیے اس میں نقشہ نہیں بدلا گیا تھا. 26 میں جو ہے نا تقریباً 35 کلاسز جو ہے نا وہ ڈراپ ہوئے تھے گورنمنٹل سائڈ سے جو آئے تھے, اور باقی جو رہ گئے تھے 21 شاید رہ گئے تھے یا 20 رہ گئے تھے. 20 کو بھی جو ہے نا ڈائلوٹ کیا تھا اور پھر اس میں 5+ جو ہے نا وہ ہم نے کروائے تھے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ہوا تھا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ 26 اگر اتنی بری بات ہوتی نا, 26 میں ہم نے اس میں عدالتوں کو یکجا ہی رہنے دیا تھا اور اپنے پورے طاقت کے ساتھ اس کو یکجا رہنے دیا تھا. اگر اس میں اتنی بری بات ہوتی تو اس وقت لوگ ریزائن کرتے, اس وقت ججز ریزائن کرتے. اس میں کسی نے ریزائن نہیں کیا, ججوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. ایون منصور علی شاہ صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا, اطہر من اللہ صاحب نے ایکسیپٹ کیا تھا. ریزگنیشن جو آئے 27ویں میں آئے اور 27ویں کو ہم نے بھی اپوز کیا اور صرف JUI نے ہی اس کو اپوز کیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا سوال ایک آپ اور کر رہے ہیں جو کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں ٹھیک نہیں ہیں اور آپ اس میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں یا اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں, تو وہ ڈی جورو اور ڈی فیکٹو والی بات ہے. اب یہ ڈی جورو تو نہیں ہے مگر ڈی فیکٹو تو ہے نا. اگر آپ اس میں جو ہے نا وہ بھی چھوڑ دیں گے اپنا کردار ادا کرنا, تو پھر مزید جو ہے نا خرابیاں جو ہے نا اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی. ساری ریزرویشنز کے باوجود جو ہے نا ہم اپنا کردار جو ہے جتنا بھی کوئی اس کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے, کردار تو ادا کر رہے ہیں نا. سر آپ نے بڑی 2 اہم ٹرمز استعمال کی میرے جیسے کامنر کے لیے جن کو ان چیزوں کو سمجھ نہیں ہوتی. آپ بہت بڑے لیگل مائنڈ بھی ہیں, آپ پارلیمنٹیرین بھی, ذرا ان کو ایکسپلین کریں کہ ان دونوں میں ان کا یہاں پہ جو آپ نے ان کو اپلائی کیا ہے سر, یہ کیسے, ان میں کیا فرق ہے سر, ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ ایک تو جائز ہے نا جو کہ جس کے ساتھ لیجیٹیمیسی ہے, تو وہ اگر وہ جائز ہوگی تو وہ ڈی جور ہو جائے گی. اور ایک جو ہے نا جو انفیکٹ تو ہے فیکچوئل سائڈ پہ تو ہے, مگر بھلے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے بلکہ ارادہ, تو وہ پھر ڈیفیکٹو ہو جائے گی. یہ بتائیے گا کامران صاحب, میں سن رہی تھی چیئرمین PTI جو ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لے لینا چاہیے شہباز شریف صاحب کو. آپ کا کیا ویو ہے اس پہ؟ ایسا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ تو ووٹ آف کانفیڈنس تو ان کا آپشن ہے, یا صدر بھی ان سے کہہ سکتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے اگر وہ سمجھے کہ یہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی جو ہے نا دستور کے دائرے کے اندر ہوتا ہے, مگر وہ چیئرمین صاحب نے, چیئرمین PTI نے یہ بات کی ہے, تو چیئرمین PTI نے یہ بات کی ہے, تو PTI کا اس وقت کیا خیال تھا جس وقت ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا؟
اب مجھے یہ بتائیں کامران صاحب کہ یہ جب ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں، میرا سوال جو ہے وہ پہلے بھی جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، جس پہ آپ نے کہا کہ ایسے شخص کھڑے ہو کے یہ تجویز دے رہے ہیں جن کے اپنے اوپر جو ہے وہ کئی باتیں ہیں یا وہ اس نظام کا حصہ ہیں پچھلے اتنے عرصے سے، جیسے کہ میں نے کہا کہ کون بات کر رہا ہے اور کس موقع پہ بات کر رہا ہے، وہ تو آپ کی بات سے میں اگری کر رہی ہوں، وہ آپ ایک ہم اس پہ ایک الگ سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو بھی آپ نے کہا کہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے، تو آپ نہیں چاہتے یا نہیں سمجھتے کہ صوبوں کو ڈیوائیڈ کرنے سے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے سے جو ہے کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ آپ اس پہ اگری نہیں کریں گے اگر یہ پروپوزل سامنے آئیں گے تو؟ دیکھیے یہ ایک ون آف دی سولوشن ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پہ یہ ون آف دی سولوشن ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے ٹائمنگ ہونی چاہیے، اور پھر جو ہے نا وہ جو ڈی جیورو والا مسئلہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا آپ کام کرنے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ملک میں جو آگ خدا نہ خواستہ اس وقت لگی ہوئی ہے وہ مزید بڑھ جائے گی، تو کیا آپ اتنا بڑا رسک لینے کے لیے جو ہے اس اسمبلی سے کام کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر خدا نہ خواستہ ایک بہت بڑی جو ہے نا مصیبت پھر پڑ گئی؟ آپ کے یہاں مختلف لوگوں زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، یہ فیکٹ ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں، مگر مختلف زبانیں بولنے والے رہتے ہیں، پھر ہم جو ہے نا وہ ایک باؤنڈریز جو ہے نا وہ کس طرح سے طے کریں گے؟ بعض لوگ اس کو لنگوسٹک حوالوں سے اس پہ بات کریں گے، بعض جو ہے نا وہ لنگوسٹک حوالوں سے کچھ صوبوں کے مرجر، کچھ علاقوں کے مرجر کا مطالبہ کریں گے، کچھ حصوں کے الگ ہونے کا مطالبہ کریں گے، تو اس وقت جب کہ دو صوبے اور آزاد کشمیر ڈسٹرب ہے، آپ ایک نیا پنڈورا باکس کھول لیں گے، ہم سارے دست و گریبان ہو جائیں گے اس سارے معاملے میں، تو نہ کریے اس وقت، بعد میں شاید ممکن ہے یہ آئیڈیا اچھا ہو برا نہ ہو، دستور میں اس کی پروویژن رکھی گئی ہے، دستور لا میکرز نے جو ہے نا اس کو جو ہے اس وقت اکنالج کیا تھا اس بات کو، اور انہوں نے اس کے لیے پروویژن رکھی ہے، مگر جو کچھ کرنا ہے دستور کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ پریشر والا جو کام تھا جو 26ویں 27ویں ترمیم میں تھا، اور باقی اس کے ساتھ باقی اور جو کچھ ہوا تھا، نہیں کہتا میں وہ معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا سر، مولانا صاحب نے کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس پہ بڑی شدید کنٹروورسی بھی ہوئی تھی، وہ فوجیوں کے پولیس والوں کے شہادت کے حوالے سے، اس پہ بعد میں ڈی جی ایس پی آر نے بھی کامنٹ وغیرہ کیا، کوئی آپ سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوا اس سینسٹیو یہ ایشوز پہ، کوئی انہوں نے کوئی آپ کو انگیج کیا اس معاملے پہ جو مولانا صاحب کا بیان تھا؟ سر میری اطلاع کے مطابق نہیں، اس میں وہ جو میری سمجھ ہے جے یو آئی جو ہے میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیے ہمارے لوگ ہاں جو میرا وہ ہے وہ مطلب وہ ٹھیک ہے، ان کو انگیج رکھو، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ گپ شپ لگائے رکھو، مگر جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جو میرا جو اپنی فیلنگ ہے، اور بس ٹھیک ہے، بس وہ مولوی کے اگینسٹ ایک تعصب موجود ہے، وہ تعصب جو ہے نا وہ یہاں پہ بھی ان کے ذہنوں میں بھی موجود ہے، لیکن آپ جیسے ماڈریٹ لوگ موجود ہیں پارٹی میں سر، آپ کی مسز ہیں اور بہت سارے ہم سنتے رہتے ہیں، یو آر ماڈریٹ پیپل، میں تو سنتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو کمیٹیز میں گفتگو جو آپ شریک ہوتے ہیں، مطلب وہ مولوی والی ٹھیک ہے ایک ٹیگ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ لوگ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھے خیالات کے مالک بھی ہیں بہت سارے آپ کی پارٹی میں سر۔ ہم سب سے اچھے خیالات کا مالک مولانا خود ہے، ایسے ہی ہے سر، اور وہ جتنی ماڈریٹ گفتگو کرتا ہے وہ اگر اسٹل جو ہے اس کے باوجود ایکسیپٹیبل نہیں ہے، میری اپنی کم از کم ذاتی کیا وجہ سر، یہ کیوں امپریشن بن گیا؟ حالانکہ مولانا صاحب جب ویری پلیزنٹ کمپنی، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں گپے مارے ہیں تو میرا خیال اتنی خوبصورت گفتگو وہاں پہ، اگر سیریس گفتگو بھی ہو رہی ہے، پالیٹکس بھی ہو رہی ہے وہاں پہ، مطلب گپیں بھی لگ رہی ہیں، لطیفے بھی چل رہے ہیں، محاورے بھی چل رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ امیج کیوں ہے سر؟ مزہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا، مگر اسٹل اس کے اوپر جو وہ ٹیگ لگا ہوا ہے مولوی کا، وہ اس کو مولوی کو کبھی بھی جو ہے نا وہ میرا خیال ایکسیپٹ نہیں کرتے، حکومت میں اگر کوئی آ بھی جائے تو پھر جلدی سے جان چھڑا لیتے ہیں، تو سر یہ آپ کا ٹیگ ایکسیپٹیبل نہیں۔ آپ کو یہ ٹیگ سوٹ کرتا ہے یا سوٹ نہیں کرتا سر؟ آپ کی فالوئنگ بھی تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم ایک مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتے ہیں جی، یہ پارٹی جو ہے نا وہ ایک مکتبہ فکر سے بلانگ کرتی ہے، یہ حقیقت ہے، وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے یہ الگ سے مسئلہ ہے، مگر ہم چونکہ آپ کی کنسٹیٹوئنسی ہے، آپ کا ووٹ بینک ہے سر، یہ جن کو مولوی کا ٹیگ کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کی کنسٹیٹوئنسی بھی ہے نا سر، ووٹ بینک ہے بہت بڑا آپ کا، وہی کانسٹیٹوئنسی ہے ہماری، مین کانسٹیٹوئنسی تو وہی ہے، کیونکہ اگر وہ مین کانسٹیٹوئنسی جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو مذہبی قسم کے لوگ ہیں یا مخصوص جو ہے نا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ زیادہ مین کانسٹیٹوئنسی ہے، عام پبلک کا ووٹ شاید ابھی تک ہمیں نہیں ملتا، یا وہ ہمیں پسند نہیں کرتے، یا پھر وہ طاقتور حلقے جو ہے نا وہ کسی اور کو جو ہے نا پروموٹ کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ ایک یہ تصور بھی ہے مولانا صاحب کی جو ہارڈ ہٹنگ تقریریں ہیں کہ شاید
یہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں سب کو کوئی نہ کوئی شیئر مل گیا, کسی کو صوبہ مل گیا, کسی کو گورنر, کسی کو وزیر اعلیٰ, اور کوئی وزیر اعظم, کوئی صدر, کوئی چیئرمین. تو آپ کی پارٹی بہت بڑے عرصے بعد وہ لیفٹ آؤٹ ہو گیا. حالانکہ پی ٹی ایم میں تو سب سے زیادہ آپ کی پارٹی نے رول ادا کیا تھا. نواز شریف صاحب اور باقی پارٹی زبیر تھے, مفرور تھے وہاں پہ. مولانا صاحب ساری کی ساری عمران خان صاحب کے خلاف تحریک چلا رہے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ محنت کرے فاختہ بھی اور انڈے کھائے کوے والا حساب ہے. تو مولانا صاحب کے دل میں یہ ناراضگی بھی ہے کہ مجھے سائڈ پہ کر دیا گیا, میری پارٹی ہمیں کچھ نہیں کیا گیا. ایمانداری سے کہتا ہوں, میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی 2024 کے الیکشن جو ہے نا ختم ہوئے تھے, اس کے بعد مولانا کو منتیں کی گئی تھی. ان کی کوئی میٹنگ تھی شاید لاہور میں جی, اس حکومت کی فارمیشن سے پہلے, تو منتیں کی گئی تھی مگر مولانا نہیں گئے تھے. اور اس کے بعد کئی دفعہ کے بہت سارے معاملات کا میں وٹنس ہوں جس میں کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں, حکومت میں شامل ہو جائیں. تو اگر حکومت کا لالچ ہوتا تو پھر تو یہ ابھی 2.5 سال جو ہے نا اس میں شامل رہتے. تو یا سر مولانا صاحب کی مرضی کی ڈیل نہیں آفر ہو رہی تھی کہ چلیں جی 4 وزیر لے لیں, 3 لے لیں, گورنر لے لیں. مولانا صاحب کچھ زیادہ چاہتے تھے سر؟ نہیں, مولانا صاحب دیکھیں نا, وہ جب پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی تو کیا تھا ہمارے پاس 2.5 یہی وزارتیں تھیں نا, جس میں ایک طلحہ صاحب والی تھی. طلحہ صاحب نے 2 وزارتیں جو ہے نا وہ ریٹین کی ہوئی تھی. تو وہ مولانا صاحب اگر ہوتا کوئی پرابلم ہوتا, حالانکہ اس وقت تو معاملہ گرم تھا, اگر کوئی معاملہ وہ ایسا ہوتا بھی تو مولانا اس میں کہتے کہ جی اس میں حصہ ہمارا بڑھانے چاہیے. تو اس میں کوئی ایسی نہیں, ہمیں پتہ ہے حصہ جو ہے نا بقدر جسہ ہوتا ہے. اس بات کو ہاں, وہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس بات کے اوپر, مگر اس سیٹ اپ میں نہیں آنا چاہتے تھے مولانا, اور یہ جان بوجھ کے کانشیسلی کیا گیا ہے, اس میں شریک نہیں ہوا گیا. آپ کو لگتا تھا سسٹم نہیں چلے گا کیونکہ ریگنگ کے الزامات ہیں, فارم 47 ہے, اور شاید پیپلز پارٹی نے یہ سوچ کے کیبنٹ میں نہیں گئے تھے کہ 2 سال سے زیادہ نہیں چلے گا, تو لہٰذا ہم ابھی جائیں گے تو خود کو خراب کریں گے, تو نئے الیکشن ہوں گے جب 2 سال بعد پھر ہم پاور میں آئیں گے. یہ انڈرسٹینڈ ریگنگ تو پاکستان کا رواج ہے. یہاں پہ الیکشن جو ہے نا وہ اس سے بھی بڑے ہو کے, اس سے بھی زیادہ الزامات بڑے ہو کے وہ فروخت کا جو ہے نا الزام لگا, جو کہ بہت جو ہے نا خطرناک بھی ہے اور بہت ہی برا ہے. اللہ کرے کہ یہ الزام غلط ہو. اچھا سر, آپ کو کیا لگ رہا ہے 3 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو جیل میں, آپ کو لگ رہا ہے چانسز کہ کسی سٹیج پہ ان کی رہائی ممکن ہے؟ آپ لوگوں نے بھی ان کی آواز میں آواز ملائی ہے سر, لگتا ہے کچھ چانس؟ یہ جس طرح سے کمزور ہاتھ ڈالتے ہیں, آج تو 5 اگست تھی نا جی, تو آج 5 اگست بھی گزر گئی, اور جس طرح سے کمزور ہاتھ ڈالتے ہیں, یا تو ہاتھ ڈالا جاتا ہے یا کمزور ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. تو اس طرح سے تو آپ دوسروں کو طاقت دیتے ہیں, اس طرح سے یہ ادھار مانگ کے شرمندہ ہونے والی بات ہے. آپ پی ٹی اے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ بہت بڑا شو نہیں کر سکے, احتجاجی شو آج وہ خان صاحب کے لیے کرنا, دیکھیں نا کرنا چاہیے, یا تو آپ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیے, اور نہیں کر سکتے ہیں تو پھر جو ہے نا پھر جو وہ کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بات چیت کر لیں اور کچھ عرصے خاموش رہ جائیں, پھر ورنہ وہ کر لیں. اگر کرنا ہے تو پھر اپنے لیڈر کے لیے جو ہے نا وہ آخر تک جائیں, اور جس حد تک جا سکتے ہیں وہ اس حد تک کرنا چاہیے. لاسٹ کوسچن سر, آپ نے بڑا ٹائم دیا, ویری کائنڈ آف یو سر. آپ کو یہ شہباز شریف صاحب 5 سال پورے کرتے لگ رہے ہیں سر؟ 5 سال تو ابھی تک کسی نے پورے نہیں کیے, یہ کریں گے. ویسے ان سے اچھا وزیر اعظم, بیبا وزیر اعظم اور تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ملے گا.